ہمیں پتہ ہے، بذات خود مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی مشکل سے دوچار ہوتا ہوں اس مسئلے کی وجہ سے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط طور پر حسب نسب کا دعویٰ کرے۔ ایک آدمی سید نہیں ہے اور کہے کہ میں سید ہوں، سید نہیں ہوں، میں سید ہوں۔ یہ کس لیے یہ دعویٰ کرتا ہے؟ خمس میں سے مال سعادت وصول کرنے کے لیے۔ پچھلے سالوں میں اس طرح کا ایک کیس آیا تھا، میں نے جس ضلع کا یہ کیس تھا، یا جو بندے خدا آیا تھا، اس ضلع کے ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا، مدرسے کے پرنسپل ہیں، ہمارے قریبی ساتھی ہیں، ان سے میں نے پوچھا اس کے بارے میں، تو فوراً بولے آغا صاحب ہوشیار رہیں، اس نے اسپیشل شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے سید کے نام کے ساتھ، مالی سعادت وصول کرنے کے لیے۔ کیا نہیں ہوتا یہاں؟ بتانا ضروری ہے۔ پوچھیں تو بتائیں، پوچھے بغیر بھی اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا معاملہ ہے، یہ جا کے اس نے مسجد امام صادق میں وہ سہم سعادت سے امداد کی درخواست کی ہے، اور فلان کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سعید نہیں ہے، لیکن درخواست میں، فارم میں اپنے آپ کو سعید ظاہر کر کے مال سعادت کی درخواست کرتا ہے، آ کے ہم کو بتائیں۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہم کو بتائیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور غلط فہمی یا خوش فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، عوام الناس کی بات نہیں کرتا، اصلا بعض اہل علم بھی متوجہ نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مال سعادت کے استحقاق کے لیے، مال سعادت کا مستحق بننے کے لیے صرف سید ہونا اور غریب ہونا، نادار ہونا، بے روزگار ہونا کافی نہیں ہے، اس کو نماز روزے کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ بہت ساری درخواستیں آتی ہیں یہاں، وہ میں دستخط کرتا ہوں تو پھر یہ ہمارے ساتھی مال سعادت میں سے اس کی جو گنجائش ہوتی ہے یا اس کی ضرورت کے مطابق ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں، یا غیر سعادت ہوں یا سعادت ہیں لیکن سہم سعادت لینے کے شرائط نہ ہوں، تو ان میں سے عام صدقات جو آپ مومنین کے تعاون سے ہمارے پاس جمع ہوتا ہے اس میں سے ہم دیتے ہیں۔ عام صدقات ہم تارک الصلاۃ سید کو مثلا دے سکتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس درخواستیں آتی ہیں، فارم آتے ہیں، اس میں علاقے کے مولانا صاحب کے دستخط ہوتے ہیں۔ مجھے ہر دفعہ جب بھی اس طرح کا کوئی فارم میرے سامنے آتا ہے، فلان مولوی صاحب نے تصدیق کی ہے، نیچے مولانا صاحب کا فون نمبر بھی دیا ہوتا، ہم نے بتایا ہوا مولانا صاحب، میں ان سے پوچھتا ہوں، 99% علماء کرام سے جب میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ اس کے صرف سید ہونے اور غریب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کے نمازی ہونے کی بھی تصدیق کرتے ہیں، 99% نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے صرف غریب ہونے اور سید ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ تارک الصلاۃ کو آپ اگر سہم سعادت دیں گے، آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ بعض تو میرے ساتھ الجھ پڑے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کا وہ خیال رکھا جائے، یعنی غلط حسب نسب کا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے، سید نہیں ہے اور اپنا آپ کو سید ظاہر کر کے سہم سعادت خمس اگر وصول کرتا ہے، تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ غلط نسب کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اولاد رسول سے اس کا تعلق نہ ہو، یہ باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک اس کا شجرہ نسب نہ پہنچتا ہو جو مال سعادت کے مستحق ہوتے ہیں۔ سعادت صرف اولاد فاطمہ نہیں ہے، حضرت عباس کی اولاد وہ بھی سعادت ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اولاد فاطمہ عام ہاشمیوں سے افضل ہیں، قطع نظر اس کے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں نبی ہوتے تو خاتون جنت کے فرزند ہونے کی وجہ سے حضرت عباس پر ان کو برتری حاصل تھی۔ اولاد فاطمہ ہے اور حضرت عباس وہ اولاد فاطمہ نہیں ہے، اگر چونکہ والدہ گرامی کا نام فاطمہ تھا، ام البنین کی کنیت سے وہ مشہور اور معروف تھی۔ تو یہاں یہ عیب ہے، یہ اس کا عیب ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔
صرف